الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے زمانے میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور وہ جو چاہے
تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اور وہ جو چاہے تو یتیموں کو محمد کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، تو مولا ہے تیری مرضی، جسے چاہے جدھر کر دے۔ مسلمان بھائی عزیز دوستو، محفل کو سنوارنے سنگارنے کے لیے محبت و اخلاص کے ساتھ سب ساتھی مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك ونبيك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين۔ رب کائنات نے ایک قانون بنا رکھا ہے، قانون یہ ہے کہ میں اللہ جس کو چنوں گا، میں اللہ جس کو پسند کروں گا، میں اللہ جس کو قاصد بناؤں گا، میں اللہ جس کو پیغمبر بناؤں گا، میں اللہ جس کو اپنا نبی بناؤں گا، میں اللہ جس کو اپنا رسول بناؤں گا، اگر دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ جس کو میں اپنا بناؤں گا ساری دنیا بھی اس کے مخالف ہو جائے تو میں اسے گرنے نہیں دوں گا۔ آسان لفظ ہے، بات تو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس میں چاہے گورنمنٹ مخالف ہو جائے، برادری مخالف ہو جائے، محلے والے مخالف ہو جائے، شہر والے مخالف ہو جائے، تحصیل والے مخالف ہو جائے، ضلع والے مخالف ہو جائے، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے میرے بندے تو میرا قاصد ہے، تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا رسول ہے، تو میرا نبی ہے، اب میں نے تجھے جتوانا ہے، پھر وہ میری مرضی ہے، میں کوئی بھی طریقے سے، کوئی بھی بہانے سے میں تیری کمر لگنے نہیں دوں گا، تجھے ہارنے نہیں دوں گا، کیونکہ تو میرا بھیجا ہوا ہے، تو میرا کام کر رہا ہے۔ اگر تو گر گیا، تیری کمر لگ گئی تو لوگ کہیں گے خدا کو ہرا دیا۔ یہی تھا اس کا پیغمبر، یہی تھا اس کا ولی، یہی تھا اس کا دوست، یہی تھا اس کا نبی۔ پھر اس کی چند نشانیاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پہ، جیسے ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا بیت اللہ گرانے کے لیے، اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں ہاتھی بھی بھیجے۔ تمہیں جنگل کے ہاتھیوں کو اللہ کہہ دیتے جاؤ بھئی ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے، اللہ پاک نے وہ پرندہ بھیجا جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے، اور اس کے پاؤں میں بھی کینکری، اس کی چونچ میں بھی کینکری، اور اس پر نشان لگا ہوا، اور پاور اتنی
کہ لوہے کا ٹوپلا، بندے کا 6 فٹ کا جسم، 10 من کا ہاتھی، اس کے اندر سے وہ پتھری چھوٹی سی نکل جائے، اور نکلتے ہی ہاتھی بھی مر جائے، فوجی بھی مر جائے، ٹوپلا بھی پھٹ جائے، اور ہو بھی اس طرح جائے جس طرح کھایا ہوا گھاس یعنی گوبر۔ پتا چلا کہ ابابیل میں پاور نہیں تھی، کیکری میں پاور نہیں تھی، یہ پاور کس کی تھی؟ اللہ۔ سارے نہیں بولتے ہیں اللہ۔ آسان بات سمجھے؟ وقت کا بادشاہ صحت مند ایسا کہ 400 سالوں تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا، بیویوں کی تعداد کوئی نہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کے آخری کنارے بھی کراس کر گیا۔ جنگل میں نکل کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف تیر پھینکا، اللہ نے خون میں تیر کو ڈبو کے واپس پھینکا۔ اب آسمان پہ تو فرشتوں کو اگر تیر لگے یہ تو ہو نہیں سکتا، اور کوئی مخلوق رہتی نہیں ہے۔ اس کا مان بڑھ گیا کہ آسمان کی مخلوقوں کو میں نے مار دیا، نعرے مارے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا تیرے خدا کو بھی مار دیا، اس کے فوجیوں کو بھی مار دیا، اب اور کوئی ہے تو اس کو لے آ یا مجھے خدا مار لے۔ اس کمڑے کو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ تو کوئی بھی بہانہ بنا دے۔ ادھر گھوڑوں کی فوج، ہاتھیوں کی فوج، خچروں کی فوج، اونٹوں کی فوج، ہر فوجی لیس سے اسلحہ اس کے پاس، اس وقت کا پورا لباس پورا۔ اللہ پاک نے ان کے مقابلے میں جنگل کے بڑے جانور نہیں بھیجے۔ اللہ پاک کی کم تر مخلوق جو بالکل چھوٹی سے چھوٹی مخلوق مچھر، کیا ہوتا ہے مچھر کا مقابلہ گھوڑے والے نہیں کر سک رہے، مچھر کا مقابلہ ہاتھی والے نہیں کر سک رہے، مچھر کا مقابلہ اونٹ والے نہیں کر سک رہے۔ اور آگے نہیں ہو جاؤ، پیچھے آنے والے پھر وہ لتاڑیں گے آپ کو، پھر غصہ کریں گے سارے میرے پہ کہ بھائی دیکھ مولوی نے ایسا بیٹھنے کی سیٹنگ بھی ایسی کی، سب کے کپڑے بھی خراب کرا۔ گھوڑا تو دور دور بیٹھتا ہے میرے سے، پتہ نہیں کیا بات ہے، چلو ٹھیک ادھر آپ میرے پاس آ جاتا ایسے۔ اب مچھر کیا ہوتا ہے؟ مچھر کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے، ہاپا ہوا، تھکا ہوا، سانس چڑھے ہوئے، دوڑتا ہوا، بے غیرتی اور بے حیائی، بے حسی، ڈرپوک بڑھ کے بھاگا ادھر سے، فوج کو چھوڑ کے گھر آ کر پہنچا۔ گھر والے نے کہا کیا بات ہے، بڑا پریشان لگ رہا ہے، شکل بگڑی ہوئی ہے۔ کہا کیا بتاؤں تیرے کو، ہزاروں فوجی مروا آیا ہوں، فوج ایسے چھوٹی سی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ کہا کیسے تھے لڑنے والے بلا تمہارے سے، یہ ساری تنخواہیں کھا گئے تمہاری، سارا بجٹ ان کے ذمے کر دیا، اور تھا ان کے مقابلے میں۔ اتنے میں بات کر رہا تھا، یہ جو بیٹھا ہے نا جی ایسے ایسے تھے، تو مچھر ہے، کئی بار ایسے ہی تھے، بس یوں جو لگا مارنے، ہاتھ کا ایک پاور ہے، ہوا نکلتی ہے، یہ نیچے سے نکل گیا، ہاتھ دونوں ادھر قابو ہو گئے، ناک میں گھس گیا۔ اللہ قدرت، خدا کتنی بڑی طاقت، ناک میں گھس گیا۔ اس نے اپنے دروازے کے باہر لکھوا رکھا تھا کہ جو اپنی مشکل کو آسان کروانا چاہے پہلے مجھے سجدہ کرے، پھر اپنی حاجت بتائے۔ یہ دماغ میں گھس گیا اور زندہ دماغ میں پھرنے لگا۔ تو پاس کھڑے تھے ان کو کہنے لگے خارش کرو بلا تھوڑی، خارش کی، کہتا سکون نہیں آیا، تھپڑ مارو، تھپڑ مارے، کہتا سکون نہیں آیا، جوتا اٹھا لو،
اللہ کتنی بڑی طاقت ہے، کہو سبحان اللہ۔ سر ہلا رہے ہو پیچھے بیٹھے ہوئے دوست میرے، سبحان اللہ نہیں کہا انہوں نے؟ چاول تیار ہے نا؟ کہا کہ ایسا تھا، ناک میں گھس گیا، پہلے کہا خارش کرو، سکون سے نہیں بیٹھا، پھر کہا تھپڑ مارو، سکون سے نہیں بیٹھا، پھر کہا جوتا اٹھا لو۔ اب جوتے لگتے رہے تو یہ چپ کر کے بیٹھا رہے سائڈ پہ، جوتے بند ہو تو پھر یہ گھومنے لگ جائے۔ کہا وہ پرچہ جو ہے نا بال لکھا ہوا خطبہ وہ چینج کر دو، اس پہ لکھوا دو، جس نے اپنی حاجت پوری کروانی ہو آگے پہلے جوتے مارے۔ خدا کتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر ایک جملہ دوں آپ کو انصاف کرنا، میں یہ کہا کرتا ہوں خدا کی قسم یہ سر جو ہے نا صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکانے کے لیے ہے، یہ جوتے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ دوستو اس کو خدا کے سامنے جھکاؤ، یہ عزت والی چیز ہے، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم یہ چیز ہے، اسی کو سنوارتے ہو۔ اچھا بھلا برادری میں کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے تو پگ بھلا گوڈے پہ رکھتے ہو کہ سر پہ رکھتے ہو؟ بولو تو صحیح یار۔ الٹا ہو گیا آدمی، یہ سر اللہ کے سامنے رکھتا ہے، مولا اس سے زیادہ میں کبا نہیں ہو سکتا، 360 جوڑ میں نے تروڑ مروڑ کے کٹھے کر کے اللہ میں نے تیرے سامنے جھکائے ہیں اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ میں پٹھا ہو کے بھی کہہ رہا ہوں سبحان ربی اللہ۔ یہ جو چیز ہے نا اتنی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دیکھو آدمی جیسا بھی ہو، بڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بس اتنے حصے کا میک اپ کرتا ہے، اسی کو سنوارتا ہے، مونچھے واچھے بھی ایسے بڑھواتا ہے، داڑھی کو بھی سیٹ سوٹ کرواتا ہے، کئی بیچارے سفید جب پھر کالی بھی ادھر سے ہی کرواتے ہیں، فوٹو بھی آدمی اسی کا کھچواتا ہے، گوڈے کا فوٹو کھچواتا ہے، پیر کا فوٹو کھچواتا ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ نے مکرم بڑھائی ہے، مکرم بڑھائی ہے، معظم بڑھائی ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کو میرے سامنے جھکا۔ اور ان میں سے 4 چیزیں ایسی آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، اور ان کے اوپر رکھا سر، دماغ، کہ دیکھ یہ جو تیرا دماغ ہے نا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اگر یہ تیرا دماغ جس طرف جائے گا نا سارا جسم اس طرف جائے گا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے 30ویں سپارے میں ایک مثال دی ہے، ایک بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سبحان اللہ۔ او مطلع نیچے نہ دیکھ بہتر دیکھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او میرا بندہ، او انسان، ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس نے تجھے بہکا دیا، کس نے تجھے دھوکہ دے دیا۔ تو کسی طرف اور چیزیں نہ دیکھ، جانور کو نہ دیکھ، میں رب کی سمجھ کوئی نہیں آئے گی، جہاز کو نہ دیکھ، میں رب کی سمجھ کوئی نہیں آئے گی، ستاروں کو نہ دیکھ، میں رب کی سمجھ کوئی نہیں آئے گی، سورج کو نہ دیکھ، میں رب کی سمجھ کوئی نہیں آئے گی۔ اللہ پھر کس طرح میں تیری سمجھ آئے گی؟ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر۔ الذی خلقک
فسواک فعدلک، او میرا بندہ میں نے تجھے خالق کا پیدا کیا ہے، تیرے پیدا کرنے کے بھی ایک بہانے بنائے، طریقہ بنایا ہے۔ اللہ کس طرح پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر کو سبحان اللہ۔ قرآن سنو، سینہ ٹھنڈا ہو، دماغ معطر ہو، ایمان بڑھتا ہے قرآن سننے سے۔ پھر سنو وَلَقَدْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، 18واں سپارہ پہلا رکوع۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ أحسن الخالقين۔ اللہ فرماتے میں نے ایک قطرے سے تجھے پیدا کیا، ایک قطرے سے پہلے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے پھر بوٹی بنایا، بوٹی کو پھر میں نے سختی دے دی، اس میں نقشے بنا دیے۔ الذی خلقک فسواک، اللہ کہتا ہے تیری پیدائش کو میں نے ایسے بنایا، خلقک فسواک فعدلک، جب تجھے پیدا کیا پھر تجھے برابر برابر نہیں بنایا ہے، تیری دو آنکھیں بڑھائی، یوں نہیں کہ ان کی پیمائش میں کوئی فرق آ جائے، دو کان بڑھائے ان کی پیمائش میں کوئی فرق آ جائے، دونوں ہاتھ بڑھائے ان کی پیمائش میں بھی کوئی فرق آ جائے، تو ٹانگیں بڑھائی ان کی پیمائش میں بھی کوئی فرق آ جائے۔ پھر میں رب کو دیکھ تو صحیح، کان سے اس طرف سے منہ کا زاویہ ناپنے لگ جاؤ، ایک جتنی ماپ رہے گی، دوسرے کان سے منہ کا زاویہ ناپنے لگ جاؤ لوہارو، پھر بھی ایک جتنی ماپ رہے گی، پھر دونوں آنکھوں کو کانوں تک ماپنے لگ جاؤ، پھر بھی ایک جیسی ماپ رہے گی، پھر ناک کو آنکھ تک ماپنے لگ جاؤ، پھر بھی ایک جیسی ماپ رہے گی، دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر لو، پھر بھی ایک جیسی ماپ رہے گی، دونوں انگلیوں کو ماپنے لگ جاؤ، پھر بھی ایک جیسی ماپ رہے گی، پھر سیدھے کھڑے ہو کے اپنی لمبائی ماپو، پھر بھی ایک جیسی ماپ رہے گی، پھر دونوں ہاتھ لمبے کر کے پھر چوڑائی ماپ لو، پھر بھی ایک جیسی ماپ رہے گی۔ ایک آنکھ جتنا دور دیکھے گی اتنا دوسری آنکھ بھی اتنا دور ہی دیکھے گی، ایک کان جتنا کچھ سنے گا دوسرا کان بھی اتنا ہی کچھ سنے گا۔ اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ او میرا بندہ، میں رب نے ٹل لگایا زور لگا کے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اتنا سونا انسان تجھے بنایا۔ سبحان اللہ۔ جنگل کے جانوروں میں تو دیکھ کے کہتا ضرور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، پر انسان وہ تجھ سے سونے کوئی نہیں ہے، تجھ سے کام کے نہیں ہے، ہاں تیرے بغیر وہ کسی کام کے کوئی نہیں ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کا اثر وہ تم نے یار چسکے چسکے میں ایسے نہیں واہ واہ تو کہتا سبحان اللہ تو نہیں کہتا ہے، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ شعر سناتا ہوں، مول ڈالنا ہے، یہ تھوڑی تمہید میں نے باندھی، غلام مرتضی جلدی کر، فون سن کے بات ختم کر۔ ہاں تمہید باندھی پر شعر سنانے کے لیے، تو بڑا حسین ہے، ماں تجھے چم چم کے کہتی ہے مارواری جاواں ہے، کہتی ہے نا کوئی بھی جیسا بھی کاڑا پیڑا بچاؤ، ماں چوم چوم کے کہتی ہے واری جاؤں ہائے ہائے۔ ایک شعر سناؤں تو مل ڈالنا سبحان علی جاگ رہے ہیں۔ ہاں ہاں پتہ ہے کسی نے کیا خوب کہا، زندگی
جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی. پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی. اس کو جو ماں کہتی ہے وارے وارے جاؤں صدقے جاؤں، میرے سونے نبی کو اللہ کہتا ہے میرے محمد تو میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. شعر یاد آ گیا بے موسمہ، کہو تو سنا دوں. جس طرح آپ کی سستی نظر آ رہی ہے نا، اس طرح تو مزہ نہیں آ رہا میرے. پتھر کو تراشا تو نگینا بنا دیا. پتھر کو تراشا، سمجھا ذرا آگے. پتھر کو تراشا تو نگینا بنا دیا. صحرا میں مسکرائے تو مدینہ بنا دیا. سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے محمد کا پسینہ بنا دیا. یہ چیز بھی ایسی ہے. ہاں، اگر ہم اتنے سونے لگتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اللہ خود کہتے ہیں میرے پیغمبر تو میرا محبوب ہے اور میں نے تجھے ساری کائنات سے، صرف یہ نہیں کہ نہیں ساری کائنات سے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ کے آخری امتی تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب سے خوبصورت میں نے محمد تجھے بنایا. سبحان اللہ. اب یہ میں نے تمہید باندھی ہے ایک، اس میں یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے بندے کی پیدائش کا. تھوڑی پھر میں نے آپ کو اس سے آگے 30ویں سپارے کی تھوڑی تفسیر سنائی کی خدار صورت کی. ابھی جو ہے اللہ پاک اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، دادا پوتا ہے، ماما بھانجا ہے، چاچا بھتیجا ہے، نانا نواسا، یہ قانون ہے. لیکن اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے. مثلا زکریا علیہ السلام، کون بھائی؟ زکریا علیہ السلام 112 سال کی عمر ہو گئی. کتنی بھائی؟ میرا خیال ہے 112 سال کے تو کوئی بابا نہیں ہوگا. 112 سال کی عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی. اللہ کا نبی ادھر 14 سال کی لڑکی ہے بھی اپنے خاندان خون کا رشتہ، نام ہے مریم علیہ السلام. اللہ ایک کمرے میں بند بیٹھی ہوئی، رات کو اٹھ کے جاتی ہے بیت المقدس کی، جھاڑو نکالتی ہے، پوچھے لگاتی ہے، صفے بچھاتی ہے. صفائیاں کرنے والی عورت دن کو ایک حجرے اور کمرے میں بند ہو جاتی ہے. زکریا علیہ السلام خود تالا لگا کے جاوے، کنڈے بند کر کے جاوے. ایک دن آئے، دیکھتے کیا ہے، روزانہ دوپہر کو شام کو زکریا علیہ السلام روٹی لے کر کے آوے، ابھی فروٹ لے کر کے آوے. لے مریم یہ کھا لے، یہ دودھ ہے یہ پی لے، یہ پانی یہ پی لے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں،
3 سال گزر گئے اس بات کو یوں خدمتیں کرتے کرتے زکریا علیہ السلام نے پابند کیا ہوا کہ مریم ادھر بیٹھا کر. ایک دن تالا کھولا, کنڈی کھولی, دروازہ کھولا, اندر جو آئے تو دیکھا ایک سونے کی تشتری, اس کے اندر رنگ برنگے فروٹ رکھے ہوئے, اوپر مخمل کی چادر اڑائی ہوئی, نیچے فروٹ رکھے ہوئے. فوراً دیکھ کے کہنے لگے یا مریم اللہ یہ کہاں سے آئے. مریم نے ہیلو حجت کوئی نہیں کی کہ بابے کو شک ہو گیا ہے یا میرے پاس کوئی اور رکھ گیا, مجھے نیند آ گئی, مجھے پتا کوئی نہیں چلا. مریم نے دھڑکوں کے کہنے لگی قالت هو من عند اللہ, یہ آئے میرے پاس ہے پر اللہ کے پاس سے آئے. سبحان اللہ. آجا آجا کمال دن آجا کیا آجا. ان کو پسینہ آ گیا نا, پھر میرے کو بھی پسینہ آ جائے گا. مریم علیہ السلام عرض کرنے لگی, کہنے لگی ہوا من عند اللہ. کہاں سے آئے؟ اللہ. یہ پھل کہاں سے آئے بولو بھائی. اللہ. اندر والے نہیں بولتے, پتہ نہیں پریشان تو نہیں ہونا ہے. بولو بھائی, بات سمجھ آ رہی نا؟ ہاں اس لیے بولو. مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آئے. کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس. 112 سال کا بابا, ابھی تو 50 سال میں مرغی حلال نہیں ہوتی. 112 سال کا پیغمبر زکریا علیہ السلام, ساری زندگی گزر گئی. اللہ بیٹا دے دے, اللہ اپنے خزانوں سے بیٹا دے دے, بیٹی دے دے. اللہ تیری مرضی ہے, تو بیٹیاں بھی دیتا ہے, تو بیٹے بھی دیتا ہے, تیری مرضی ہے مالک. دے 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 دے. بوڑھا ہو گیا. قرآن نے بتلایا کہ زکریا علیہ السلام اتنا بوڑھا ہو گیا تھا. وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. سر کے بال سفید ہو گئے, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, دانت ٹوٹ گئے, بڑھاپے سے ہاتھ لرزنے لگے, کمر جھک گئی, چلتے ہیں تو پاؤں بھی کانپتے ہیں. وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا, جیب بھی خالی ہو گئی. ایسا وقت آ گیا, سوچنے لگے اب کیا کروں, لیکن دیکھا جو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں, پھر کنڈے تالے بھی بند ہیں. اے اللہ, اگر تو بند کمرے میں مریم کو جنت کے پھل کھلا سکتا ہے, بے موسم پھل کھلا سکتا ہے, میری عمر 112 سال ہو گئی تو کوئی بات نہیں, اللہ مجھے بے موسمہ بیٹا بھی دے سکتا ہے. ادھر ہی بیٹھ کے دعا کر دی, ادھر ہی بیٹھ کے دعا کر دی. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ادھر ہی بیٹھ کے دعا کر دی. اللہ پاک نے بھی قبولیت. دیکھو پیغمبر کی کمر کسی طرف سے بھی اللہ لگنے نہیں دیتا. میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے. بوڑھا ہے تو کوئی بات نہیں, میرے پیغمبر تو نے میرا دروازہ نہیں چھوڑا. اور یہی میں یقین لوگوں کا بناتا ہوں کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. بولو, یہی تو آپ کو سبق پکا کروانا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور.
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ دھیاں دے پوت دے اس دی رضا، پنجابی سمجھتے ہو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو گے تو میں سمجھوں گا نا میری بات سمجھو گے۔ دھیاں دے پوت دے دھیاں دے پوت دے، اور شکر کرو اللہ نے جس کو بیٹے بھی دیے ہیں بیٹیاں بھی دی ہیں، وہ یہ شکر کیا کرے اللہ تیرے خزانوں سے آتے ہیں۔ نہ بیٹی کے میڑے دیا کرو نہ بیٹوں کے میڑے دیا کرو، نہ 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 دے تو پھر بھی میڑے نہ دیا کرو، بیویوں کو تنگ نہ کیا کرو، بیٹیوں کو تنگ نہ کیا کرو، میڑے نہ دیا کرو، نہ 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 حسد نہ کیا کرو، بلکہ راتوں کو اٹھ کے دعا کیا کرو یا اللہ مجھے دیے ہیں فلانے کو بھی عطا فرما دے۔ دھیاں دے پوت دے دھیاں دے پوت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا، قرآن دسے واقعات کھول کھولنی، سارے اختیار میرے اللہ کھولنی۔ بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، او میرا بندہ کدھر جانے لگا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، نہ دھکے نہ کھایا کر، دیکھ تو صحیح میرے دروازے پہ آ۔ اس لیے تو کہنے والا پتہ ہے کیا کہتا ہے، بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جس نے ہے تیرا جوڑ جوڑ جوڑیا، بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جس نے ہے تیرا جوڑ جوڑ جوڑیا۔ قرآن دسے واقعات کھول کھولنی، سارے اختیار میرے اللہ کھولنی۔ بندہ صرف اسی بات کو سمجھ لینا اس کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے، اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی بے موسمہ بیٹا دے سکتا ہے۔ ادھر ہی بیٹھ کے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اوہ زکریا ابھی تیری دعا والے لفظ ختم بھی کوئی نہیں ہوئے گے، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، لیکن بات سن بیٹا تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا۔ یا اذا فرمایا اسمہ یحییٰ، زکریا نام رکھنے کی ضرورتیں بھی کوئی نہیں ہے، میں نے نام بھی رکھ کے بھیج دیا ہے، یحییٰ رکھ دینا اس کا نام۔ ٹھیک ہے میرا اللہ۔ ادھر دیکھ مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خامد کوئی نہیں دیا، کواری لڑکی ہے، 14 سال کی عمر ہے، خدا اس بات پر قادر ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یوں کر کے ایک طریقے سے نہانے کے لیے غسل خانے میں جا رہی ہیں، ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لوگوں غلط بات کو سمجھ کے سبحان اللہ نہ کہا کرو، بات کو سمجھا کرو۔ اگر مریم علیہ السلام ابھی غسل خانے میں پہنچی ہیں، کپڑے ابھی سے نہیں اتارے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فرشتے نے آستین میں یوں کر کے پھونک مار دی، اسی سے حمل ہو گیا۔ حمل تو ہوا، کپڑے ابھی سے نہیں اتارے۔ فرشتے ایسے نہیں ہوتے کہ کسی عورت کو ننگا دیکھے، نا 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 نا، یوں کر کے پھونک ماری آستین میں، حمل ہو گیا۔ ایک دن گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، 9 مہینے 9 گھنٹے 9 دن گزرنے کے بعد درد ذیل شروع ہو گیا۔ مریم علیہ السلام کا خاوند کوئی نہیں ہے، درد ذیل جو شروع ہوا، فاشارت الیہ، یوں کر کے قرآن نے بتلایا کہ مشرق کی طرف نکل گئی ہے، جنگل بیابان میں چلی گئی۔ اللہ میں لوگوں کو کہوں گی مجھے درد ذیل ہو رہا ہے، لوگ کہیں گے کیسی بے حیا ہے، تیرا تو خاوند ہی کوئی نہیں ہے، تیری مگنیاں شادیاں کوئی نہیں ہوئی، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بیت المقدس کی جھاڑو نکالا کرتی تھی، تو بیت المقدس میں پوچھے لگایا کرتی تھی، تو بیت المقدس
مقدس کی صفیں ٹھیک کیا کرتی تھی، حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کے نعرے لگایا کرتی تھی، عورتیں تجھے پارسا اور نیک سمجھ کے تجھ سے دعا کروایا کرتی تھی، تیرے کرتوت ایسے ہیں۔ جنگل بیابان میں نکل گئی، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ میں دنیا والوں کو اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پارسا عورت ہے، نیک عورت ہے، یوں کر کے دیکھا، ادھر ادھر کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، درد سے اور بڑھ گیا۔ ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا، اس کو یوں ڈھیسنا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اللہ پاک نے اشارہ فرمایا، الہام کیا، دل پر بات اتری، یوں کھجور کو یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آیا، اسے حکم ہو گیا، فرشتے چاروں طرف سے پردہ کر دے، اس عورت کو کوئی نہ دیکھے، درد سے ہو رہا ہے، اللہ کھانے پینے کا کوئی انتظام کوئی نہیں ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، مالک میرے عیبوں پہ پردے ڈالنا، مالک میری عزت پہ پردے ڈالنا، اللہ میرے سوا تیرے وجود کو کسی نے بھی کوئی نہیں دیکھا، اللہ پارسا چیز ہے، میرا مالک اس کے اندر کسی اور کا حصہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، مریم اس درخت کو ٹیک لگا کے ہلنا تیرا کام ہے، سوکھی ہوئی درخت سے پکی کھجوریں، میٹھی کھجوریں اتارنا میں اللہ کا۔ جنگل بیابان میں یوں کر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، اس سوکھی کھجور سے میٹھی پکی کھجوریں یوں ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگی۔ مریم علیہ السلام کا دھیان وہ کھجوروں کی طرف پڑ گیا، کوئی ادھر گر رہی، کوئی جھولی میں گر رہی، اس طرف دھیان گیا۔ ایک دم سے اللہ پاک نے ولادت دے دی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس کو سنبھالا، یوں کر کے اس کو چمیاں دے کر کپڑے میں لپیٹ کر نیچے ڈال دیا۔ اللہ پانی کا انتظام کوئی نہیں ہے، یوں کر کے تھوڑا سا زمین کو کھریدا، وہاں سے پانی کا چشمہ بھی نکل آیا۔ اللہ میں کدھر جاؤں؟ اللہ ادھر جاؤں تو فلسطین ہے، اللہ ادھر جاؤں تو لوگ جانتے کوئی نہیں ہے، میں رستے سے واقف نہیں ہوں، اللہ کدھر جاؤں؟ فرمایا جدھر سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلو۔ اللہ لوگ میرے دیویں گے، رشتہ دار ہے، اللہ لوگ تانے دیویں گے، کیسے جاؤ؟ فرمایا نہیں جاؤ، یروشلم کے چوک پہ چلے جاؤ۔ یروشلم کے چوک پہ پہنچ گئی، مریم علیہ السلام بچہ اٹھایا ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا، فوراں سے کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ پارسا عورت، اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ کیسا بدکاری، بے حیائی، بے غیرتی والا کام کیا ہے، لیکن اللہ میں کیا کروں، میں تو چپ ہوں۔ اللہ پاک فرماتے مریم تو نے بولنا کوئی نہیں ہے، انی صوم للرحمن، روزہ رکھ چپ کا، اللہ یہ میرے دیویں گے۔ اللہ میں یوں کہہ دوں تیرا نام لے دوں، تو نے دیا ہے، نا چپ کر جا۔ ایک تو مریم برائی کر کے آئی ہے، دوسرا بولتی نہیں ہے۔ ہاں اللہ میں کیا کروں؟ کہا مریم یہ جو بچے پر تہمت لگا رہے ہیں حرام کا ہے، یہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں بدکاری کا ہے، یہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں بے غیرتی کا ہے، اس کی طرف اشارہ کر۔ فاشارت الیہ، اللہ ایک دن کا بچہ یہ کیا بولے گا، اور بھی لوگ مذاق اڑائیں گے۔ گھبرانا میری مریم، تو میری تعریفیں کرتی رہی ہے، میری بزرگی بیان کرتی رہی ہے، تو ہی تو کہا کرتی تھا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو کسی جیسا نہیں ہے، و بحمدک، اللہ کوئی تیرے جیسا نہیں ہے، و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ کہو تو شعر سناؤں، بات سمجھ آئے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے، در تیرا چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے،
مانے یا نہ مانے تیری مرضی میرے مولا، پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے۔ مریم اشارہ کر، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف، گود میں جو اٹھایا ہوا تھا، اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو اس سے پوچھو۔ مریم جھلی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے۔ بھلا ایک دن کا بچہ بھی کبھی بولا ہے، ایک دن کا بچہ بھی کبھی بولا ہے، اور انہوں نے وہی بات کی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بھی گھوڑے میں ہے، جھولے میں ہے، گود میں ہے، یہ کیسے باتیں کرے گا؟ لیکن ان کے کہنے کی دیر تھی، عیسیٰ علیہ السلام گود سے آواز دے کے کہنے لگے انی عبد اللہ۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، سارے حیران ہو گئے، سارے حیران ہو گئے۔ ایک دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، یہ کیسے بولنے لگ گیا انی عبداللہ؟ آگے بات اور بھی بڑھا دی عیسیٰ علیہ السلام نے، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں دیکھو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نبوت والی، کتاب بھی ہے میرے پاس، میں اللہ کے نبی بھی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ کہتا ہے نبی بھی ہوں، کتاب بھی ملی ہوئی ہے، چلو عیسیٰ اس کا نام ہے تو چلو تھوڑی کتاب سنا دے، اگر واقعی اللہ کا نبی ہے۔ پگھوڑے میں، گود میں، 1 دن 2 دن کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی 2 رکوعوں کی تلاوت بھی قوم کو سنا دی ہے۔ اللہ کنڈ لگنے نہیں دیتا، بات کو سمجھے ہو ہے؟ بھاوے دنیا کی حکومت مخالفوں میں، ادھر دیکھ حامد ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رب بھی کہتا ہے، پر رب کہتا ہے ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، آسمانوں والے سے بھی بڑا رب ہوں۔ بیوی کہنے لگی نا 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 جھوٹا ہے تو، کہا کیوں اعتبار نہیں کرتی؟ اس نے کہا وہ آسمانوں والا رب جس کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کہتے ہیں، اللہ تو وہی ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا دیکھ لباس اتار لوں گا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، شاہی کمرے سے نکال دوں گا، کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخر سے لباس اتروا دیا، ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی، پاؤں میں میخیں ٹھوک دی، سینے پر پتھر رکھ دیا، پھر بھی یہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ آخر شہر کا چکر لگوایا اور باش لوگوں کو پیچھے لگا دیا۔ جب آدمی خدا کا دروازہ چھوڑتا ہے پھر سب سے پہلے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی اس کی مصر کے شہر میں چکر لگوا رہا ہے، ننگی ہے بھی ملکہ، لوگوں کو کہے جا رہا ہے کہ دیکھو ملکہ تھی لیکن مجھے خدا نہیں مانا تو اس کی یہ حالت ہو گئی۔ عورتیں دیواروں پہ چڑھ گئی، دیکھنے لگی ہائے ہائے آسیہ کا کیا حال ہو گیا، وہ عورتیں جو اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس کی سہیلیاں بڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا لیکن ایک دن ایسا آ گیا، اس کو یوں لٹایا ہوا، اوپر ظالم نے اپنا تخت رکھا ہوا، اس کے اوپر آدمی بٹھائے ہوئے، ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی ہوئی، سینے پر پتھر رکھا ہوا، پاؤں میں میخیں ٹھوکی ہوئی، لیکن یہ ایک ہی بات کہے جا رہی ہے لا الہ، بول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الا اللہ، یہ کہتے چھوڑ دے کلمہ، چھوڑ دے کلمہ ورنہ مر جائے گی۔ یہ سمجھ گئی، ابھی بے ہوش ہو جاتی ہوں، پھر یہ پانی چھڑکتا ہے، پھر ہوش آ جاتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے تار ملائی، مولا پتہ نہیں ہے میں مر نہ جاؤں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اسی حالت میں میرا سانس نہ پرواز کر جائے۔ سرور کو کہا تمہیں ٹھیک نہیں ہے، سرور کا آرڈر لوہے کا گارڈر، پہلے میں نے انکار کیا، میرا ایک دوست ناراض ہو گیا، آج تک راضی نہیں ہوا، اس کے بیان پہ جب تک نہیں آؤں گا مجھے پھر تسلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے پر کوئی بات نہیں، میں نے اس لیے انکار نہیں کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جیسی حالت ہے حاضر بابا۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا سمجھنے لگی مر نہ جاؤں، دعا کر دی، اللہ نے فرمایا آسیہ تیری کڑ نہیں لگنے دوں گا، تو نے میرے دروازہ کھڑکایا ہے، تو سبحان اللہ، جو رب کا دروازہ کھڑکائے، جو رب کے دروازے پہ آگے جھک جائے اللہ اسے بیزتا ہونے نہیں دیتا۔ یا اللہ مولا مولا میری لاج رکھ، اللہ میری لاج رکھ، اللہ پاک جی کیا، اللہ پاک جی میری لاج رکھ، ربی ابن لی انک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جملہ دینے لگا ہوں، محمد سرور کی دعوت پر آنے والے مہمانوں میرے جملے کو سمجھنا، بے ہوش ہوئی، پانی چھڑکا، ہوش آ گیا، اس نے کہا ربی ابن لی عندک بیتن، اللہ میرے کپڑے اتار لیے، شاہی لباس تھا، اللہ نے کہا جبریل جنت سے لباس پہناؤ، میری بات پوری نہیں ہوئی، اللہ پاک جی تیرے لیے میں نے اپنا شاہی لباس اتروایا، اللہ نے کہا جبرائیل جا جنت سے بہترین لباس لے کے جا، مخمل میں لپٹا ہوا، میری آسیہ کو پہناؤ، آسیہ کو لباس پہنایا گیا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ میں نے تیرے لیے محل چھوڑے، اللہ پاک نے فرمایا آسیہ گھبرانا گھبرانا، آنکھیں کھول، ہوش آئے گا، آسمان کے پردے ہٹا کے میں تجھے جنت دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرا ور گیا، کافر ہے وہ، میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، عورت مرد کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے، مرد کے بغیر اس کی عزت نہیں ہے، اللہ اس سے میرا نکاح ٹوٹ گیا، یہ کافر ہے میں مسلمان ہوں، اللہ پاک نے فرمایا آسیہ گھبرانا گھبرانا گھبرانا، میں نے تیری محمد سے منگنی کروا دی۔ اللہ کڑی لگنے دیتا، شرط یہ ہے کہ رب کا دروازہ نہ چھوڑے بندہ، اونچ نیچ دھکے ٹھیڈے اٹھے گرمی سردی آتی رہتی ہے، پر ایسے نہیں، رب کا دروازہ پکڑ کے رکھے، لوڈے آتے ہیں لوبے نہیں آتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے پھر یہ بات ٹھیک ہے نا کہ لا الہ سارے بولو بھائی سارے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے بھی یہی طریقہ بتلایا، یہی راستہ بتلایا ہے کہ لوگو 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 لوگو، بس یہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں پڑھ کے سنائی میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے، جو قرآن میرے نبی پہ اترا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ گھوٹ زور سے کہہ سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے، پہلے یہ بیچارے دکھ میں بیٹھے ہیں، چلو ٹھیک ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، سارے زور سے محبت پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب تھکا تو نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تھکا نہیں۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی، ایک بندہ ایمان لے آئی، بات بیچ میں سنا دوں، کافی دن ہو گئے سنائی نہیں ہے، اس وجہ سے میری بات تازہ ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی، ایک بندہ ایمان لایا، لیکن میرے نبی نے اس کو دیکھ کے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے، تو کیا روزی کرتا ہے، تو کیا کاروبار کرتا ہے؟ وہ بندہ شرما شرما کے چپ ہو کے بیٹھا، بولتا نہیں ہے۔ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تو یہ قریب ہو گیا، میرے جاگ رہے سو رہے، میرے نبی محمد رسول اللہ کے قریب ہو گیا۔ میرے پیغمبر سمجھ گئے دوسروں کے سامنے بتلانا، ادھر دیکھو سونے، ادھر دیکھ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اور قریب ہو جا، میرے نبی اور اس کے قریب ہو گئے۔ فرمایا پوچھا کیا کاروبار کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چوریاں کرتا ہوں، زمانے جہالت میں کافر تھا تو چوریاں کیا کرتا تھا، کام چھوڑ دیا، روزی بند ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں بھی تجھ سے چوریاں ہی کرواؤں گا، میرا کہنا مانے گا نا؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ کہو گے تو میں چوریاں بھی کروں گا، آپ کہو گے دریا میں کود جا میں کود جاؤں گا، آپ کہو گے آگ میں چھلانگ لگا دے میں لگا دوں گا۔ میرے پیغمبر نے اس کو قریب بلایا، میرے پیغمبر نے فرمایا دیکھ فلاں گھر میں ایک میرا مسلمان بندہ قید ہے، اس کو تم نے چھڑوا کر کے لانا ہے، تجھے سند لگانے کی تو تجھے سند لگانے کا طریقہ آتا ہے، دیوار کو توڑنے کا تیرے پاس اوزار بھی ہیں۔ یہ رات کو چلا گیا، سمجھا، یہ رات کو گیا، اس نے سند لگائی، ایک بندے مسلمان کو آزاد کروا لیا، میرے پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو فلاں علاقے میں چلا جا، پھر دوسرے کو سند لگائی، تیسرے کو لگائی، روزانہ رات کو یہ نکلتا، مسلمان تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دے دیتے، اس کی روزی بھی چلتی رہی۔ ایک دن یہ سند لگا رہا تھا، گھر والوں کو جاگ آ گئی، آواز لگ گئی چور 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 چور، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ بھی بندہ بھاگتے بھاگتے چھپ چھپا کر کے جہاں مکے کی وادی کا گندا پانی گرتا تھا، سردیوں کی راتیں یہ گندے پانی کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر دیکھ کے لوگوں کو وہاں شک نہ ہوا، لوگ ادھر ادھر دیکھ کے واپس چلے گئے۔ یہ صبح سویرے ٹھٹھرتا ہوا گند میں بھرا ہوا یہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کو ملنے کے لیے آیا۔ میرے نبی بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے یاسین کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اور تو آپ لوگ بھی صبح سویرے یاسین کی تلاوت کیا کرو، موبائلوں سے یاسین کی تلاوت نہ کیا کرو، قرآن ہاتھ میں رکھ کے یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ میرے نبی پڑھ رہے تھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے نبی نے دیکھا کوئی بندہ ٹپ ٹپ کر کے آ رہا ہے، پٹ پٹ کی آواز آئی، پاؤں کی آواز آئی، پاؤں کی آہٹ آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے چہرہ پھیرا، دیکھا یہ تو وہ یہ جس کو میں نے کاروبار کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دور سے دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام۔ ہاں ہاں اللہ کے نبی، رات تو مجھ سے ایسے ایسے ہوا، اتنا ہی کہا تھا میں اپنی کہانی سناؤں۔ میرے پیغمبر فرمانے لگے تو اپنی کہانی مجھے نہ سنا، تیری کہانی مجھے جبریل ساری سنا دے۔ جو اللہ کا ہو جائے نا، پھر اللہ پاک پل پل کی خبر محمد رسول اللہ کو اس کی دے دیتا ہے۔ بس یہ واقعہ سنا کے بات کو دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ سوڑے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا،
آگے عرض کرنے لگا محمد مجھے معافی مل جائے گی، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے اس سے گناہ گنوائے، زنا ہو گیا، کہا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ، شراب پیتا ہے، کہا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، کہا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ، اور کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہا 17 بیٹیاں پہلے زندہ دفن کر چکا ہوں، یہ 18ویں بیٹی ہے، ایک روایت میں کہ 6 بیٹیاں پہلے زندہ دفن کر چکا ہوں، یہ 7ویں بیٹی ہے، میں 7ویں بیٹی میں یوں کر کے میری بیوی حمل سے تھی، میں 2 سالوں کے بعد جب واپس آیا میں نے آگے کنڈا کھڑکایا، اندر سے معصوم آواز آئی، چھوٹی معصوم سی بیٹی کی آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کھڑکانے والا کون ہے کون ہے کون ہے؟ میں سمجھ گیا معصوم آواز ہے، آواز میں بڑی مٹھاس تھی، میں نے زور سے آواز دی، میں نے کہا جلدی کرو دروازہ کھولو، میری بیوی نے اندر سے آواز سن لی، وہ دوڑ کر کے آئی، اس نے دروازہ پٹ سے کھولا، میری پہلی نظر اس معصوم بچی کے چہرے پہ گئی، میں نے دیکھا ماتھا تو میرے ماتھے کے ساتھ ملتا ہے، گلو تو میرے گلو کے ساتھ ملتے ہیں، ناک تو میرے ناک کے ساتھ ملتا ہے، وہ میرے بھائی ہو تم بھی اولاد والے ہو، پتہ ہے نا خون تو جوش مارا ہی کرتا ہے نا، لاکھوں بچے تمہارے سامنے ہو، اپنا بچہ روتا نظر آئے گا تو اللہ کی قسم دل دہل جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، اپنے بچے اپنے خون کی مٹھاس ہی الگ ہوا کرتی ہے، اپنے بچوں سے پیارا اور کوئی بچہ نہیں لگا کرتا۔ اس نے دیکھا کہ ہاں یہ معصوم بچے کی شکل مجھ سے ملتی جلتی ہے، میں نے اٹھا لیا، مجھے دل کو سکون تو مل گیا، میں نے ماتھے پہ اس کو چمیاں بھی دے دی، لیکن میں نے بیوی کو سوال کیا یہ کون ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا محلے کی بچی ہے، کھیلنے کے لیے آ جاتی ہے، میں اکیلی جو ہوئی تو میرے دل بہلا دیتی ہے، شام کو واپس چلی جائے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے پانی پیش کیا گیا، روٹی پیش کی گئی، میں نے کھانا وانا کھایا، ایک دن میں بازار کا چکر لگانے چلا گیا، دوسرے دن میں بازار کا چکر لگانے چلا گیا، تیسرے دن میں بازار کا چکر لگانے چلا گیا، 7 دن گزرے، میں جب 7ویں دن کہیں اپنی محفل تھی، ہمارے مشرکوں کی، ہمارے عقیدے والوں کی محفل تھی، جب محفل میں خڑے ہو کے سوال کرنے لگا، مجھے لوگوں نے جھڑک کر کے بٹھا دیا، اور ہمارا مذہب کوئی نہیں ہے بچیوں کو پالنا، یہ محمد کا مذہب ہے، محمد نے یہ اشارہ دے رکھا ہے، محمد نے یہ بشارت دے رکھی ہے، جو بچیوں کو پالے پلو سے جوان کرے، جوان کر کے ان کو ان کے ور برابر کا تلاش کر کے ان کے نکاح کر دے، میں محمد کے جنت میں پڑوس میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بچوں کو پالے پلو سے جوان کرے، ان کا نکاح کر دے، جنت الفردوس محمد کا پڑوس، میں محمد کی ضمانت ہوں۔ مر جائے اگر بچی، سمجھنا یہ بھی سمجھتے جاؤ، اگر بچی مر جائے پھر کیا بنے گا؟ فرمایا صبر کرو، جس کی ایک بچی مر گئی، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اگر صبر کیا تو جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں وہ محمد کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا۔ صبر کرے، شرط یہ روئے نا۔ میرے سونے نبی محمد رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، پہلے قاسم فوت ہو گیا، اس سے پہلے طیب فوت ہو گیا، 2 مہینے 18 دنوں کا بیٹا ابراہیم مرنے لگا، اپنے جھولی میں بٹھا رکھا، لمبے سانس ہو گئے، روح اس طرف سے ڈالو تو آنکھیں پہلے دیکھتی ہیں، جب روح نکلتی ہے تو پاؤں سے نکلتی ہے، پاؤں سے دیکھا میرے نبی نے کہ روح نکل رہی ہے، پر میرے محمد کے بس ختم ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، میں کیا کروں؟ خدیجہ ہے کہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہے، دیکھ کے پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، اللہ پہلے میرا بیٹا چلا گیا، دوسرا میرا بیٹا چلا گیا، تیسرا میرا بیٹا آخری پرواز کر رہا ہے، مولا اس کو صحت دے دے، اللہ شفاعت دے دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے نبی آپ دعا کرو، خدیجہ دعا تو کر رہا ہوں، قبول کرنے والا تو وہ ہے، قبول کر لے تو اس کی مرضیاں، نہ قبول کرے تو محمد کا وس کوئی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی، تھوڑی دیر گزری، بیٹا ابراہیم اللہ کو پیارا ہو گیا، سانس ختم ہو گئے، خدیجہ کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر پانی کے چھٹے مارو ہوش آ جاتی ہے، قریب تھا کہ کلیجہ پھٹ جاتا، خدیجہ مر جاتی، لیکن
لیکن تھوڑی دیر گزری، کفن و دفن کا انتظام کیا گیا، میرے نبی جنازہ لے گئے، جنازہ پڑھا کے دفنایا گیا، میرے پیغمبر واپس تشریف لائے، خدیجہ بے ہوش ہے، میرے پیغمبر نے پانی کے چھینٹے مارے، خدیجہ کو ہوش آیا، خدیجہ کیا ہو گیا، صبر کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کے نبی صبر نہیں ہوتا، کیا کروں، تیسرا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے والی اولاد کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، میں کیا کروں؟ میرے پیغمبر نے یوں کر کے خدیجہ کو یہاں سے پکڑا، خدیجہ کو یوں چھینٹے مارے، آنکھیں کھولی، کہا خدیجہ دیکھ، اللہ نے آسمانوں کے پردے اٹھا لیے، جنت بھی دیکھ لے، بیٹا بھی دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ جملہ کہوں اگر سمجھ میں آ جائے، اللہ پاک محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پہ یہ تو کر دیتے ہیں کہ محمد تو خدیجہ کو میری طاقت سے، بات کو سمجھنا، خدیجہ کو میری طاقت سے بچہ دکھا تو سکتا ہے، بچا نہیں سکتا، سمجھو اور طرف لے جانا بات کو۔ ایک بندہ کہنے لگا بیٹھ جا، تجھے بولنے کا حق کوئی نہیں، آنکھیں بدل گئی، سرخی آ گئی، ذہن بدل گیا، دل میں خلش آ گئی، گھر آیا، چھوٹی سی رسی آستین کو بندھی ہوئی، ٹانگ کو کندھال باندھ لی، بیوی سے کہنے لگا جلدی کر، اس کی تیاری کر، میں اس کو ضیافت پہ لے کر کے جاؤں۔ چلو جی ٹھیک ہے، بیوی کہتی ہے میں سمجھ گئی، ہے کون سی ضیافت ہے؟ پہلے بھی اس نے 6 بچیاں زندہ دفن کر دیے، پہلے بھی اس نے 17 بچیاں زندہ دفن کر دیے، کون سی ضیافت کرے گا یہ؟ لیکن میں پیٹی سے کپڑے نکالتی، مجھے رونا آتا، کہا کیوں روتی ہے کملیے، شام کو واپس آ جائیں گے، چوڑیاں نکالی تو میں رونے لگ گئی، میں نے کہا کیوں روتی ہے، دیکھ شام کو واپس آ جائیں گے۔ میرے پیغمبر فرمانے لگے سمجھ گئے بات کو، پھر بھی تجھے ترس نہیں آیا؟ نا محمد مجھے ترس نہیں آیا، کفر میرے دماغ پہ چھایا ہوا تھا۔ پھر میں بچی کو انگلی پکڑا کے لے کے نکلا، میں نے بچی کو اپنے کبھی سینے سے لگا لیا، اٹھا لیا، لے کے چلا، پیچھے مڑ کے بھی دیکھتا رہا، میں نے دیکھا ادھر ادھر کوئی چیز نظر نہیں آتی، جنگل بیابان میں پہنچ گئے، میں نے وہ چھوٹی سی رسی کھول لی اور جسم کے ساتھ بندھی ہوئی کدال بھی کھول لی، میں پتھریلی زمین کو کھودنے لگ گیا، جب میں کھودتے کھودتے تھوڑا پسینہ آ جاتا، یہ 2-2.5 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، یہ فوراں سے اپنا چھوٹا سا دوپٹہ اتار کر میرے قریب آتی، بابا بابا یہ پسینہ صاف کر لو، بابا تجھے کون سی مجبوریاں ہو گئی ہیں، تو جنگل میں آ گیا ہے، جنگل میں آ کے گڈھے کھودنے لگ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو ہٹ جا پیچھے ہٹ جا۔ جب میں نے اندازہ لگا لیا کہ ہاں اس بچی کو اس میں اتاروں گا تو بچی اس کے اندر چھپ جائے گی، اس کے بال بھی نظر نہیں آئیں گے، قریب قریب کوئی بستی بھی کوئی نہیں ہے، اگر چیخو پکار کرے گی تو اس کی آوازیں بھی کوئی نہیں سنے گی، لیکن میں نے بچی کو یوں کر کے پکڑا، جھٹکا جو دیا، گڈھے کے اوپر رکھا، جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑوائے، بچی زمین پر جا گری، گڈھے میں جا گری، اور مجھے ایک لفظ اس نے عربی زبان میں اپنی بولیوں میں کہنے لگی، جس کا مولانا عبدالستار اکرام محمدی والے نے انڈیا والے نے ترجمہ کیا ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتی تھی بچی؟ نہ میں روات نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول میں آ، نہ میں روات نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول میں آ، مینوں چھڑ کے جاویں نہ بابا میں تے روندی روندی مر جاواں۔ تم بھی بچیوں والے ہو، اللہ کی قسم بچوں سے بچیاں زیادہ پیار دیا کرتی ہے۔ بابا رات کو بھولے سے بھی منہ سے پانی نکل جائے، بیٹا سویا رہے گا، بیٹی اٹھ کے فوراً پانی کا گلاس لے کر کے آئے گی، بیٹیوں کو کوئی لالچ بھی نہیں ہوا کرتا، یہ راتوں کو یہ راتوں کو اٹھ کے ماں باپ کے لیے بے لوث دعائیں کیا کرتی ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے ماں باپ کے لیے رویا کرتی ہے، یہ ماں باپ کی صحت کی دعائیں کیا کرتی ہے۔ بچوں کو تو لالچ ہوا کرتا ہے، لیکن اس شاعر نے پتہ ہے کیا خوب موتی پروئے، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ نہ میں روا تے نہ پیسہ منگا، بابا میرے اسکول کی فیسوں کا فکر نہ کرنا، بابا میری چوڑیوں کا فکر نہ کرنا، بابا میرے کپڑوں کا فکر نہ کرنا، بابا میں عید پر تجھے مجبور نہیں کروں
کروں گی بابا مجھے سیر و تفریح پر میں تجھے مجبور نہیں کروں گی نہ میں روا تے نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول میں مینوں چھڑ کے جاؤ نا بابا میں تے روندی روندی مر جاواں بابا میں جنگل میں مر جاؤں مجھے سردی کی سرد ہوائیں ختم کر دے بابا تجھ پہ قتل کا کیس نہیں ہوگا بابا گرمی میں رول رول کے مر جاؤں مجھے لو لگ جائے میرا جسم چھلنی ہو جائے بابا میں تجھ سے کبھی قتل کے کیس کی فریاد نہیں کروں گی بابا مجھے جنگل کے جانور چیر پھاڑ کر کے کھا جائے قیامت والے دن بابا میں تجھ پہ قتل کا کیس نہیں کروں گی بابا میں بھوک سے مر جاؤں پھر بھی قتل کا کیس نہیں کروں گی بابا مجھے جنگل میں چھوڑ جا بابا یہ ظلم نہ کر مجھ پہ مٹی نہ ڈال نہ میں روا تے نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول میں مینوں چھڑ کے جاؤ یا بابا میں تے روندی روندی مر جا میں نے لپا پھینکا اور لپا پھینکا اور لپا پھینکا سینے تک مٹی آ گئی مجھے ہاتھ باندھ کے کہتے رہی بابا ترس کھا مجھ پہ بابا مجھے ترس کھا میرے حال پہ بابا میں تیری بچی ہوں بابا میں تیرا خون ہوں بابا میں سفارش کا ذریعہ بن جاؤں گی بابا مجھے پال بھی نہ بس جنگل میں تو چھوڑ کے دیکھ بابا تیرے پیچھے بھی نہیں آؤں گی بابا تو وہی بابا ہے تو میرے ماتھے کو چمیاں دیا کرتا تھا آج تجھے کیا ہو گیا لیکن دیکھ تو صحیح یہ جنت کے وعدے میرے محمد نے بچی پالنے پہ کیے کافروں کے وعدے کوئی نہیں تو سمجھتے ہو دوستو ہاں میرے نبی نے بچی کے سروں پہ کپڑے دیے کافروں نے کپڑے اتارے ہیں لوگوں میرے محمد کا دین سچا میرے محمد کا دین سچا میرے محمد کا دین سچا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ میں روا تے نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول میں مینوں چھڑ کے جاؤ نا بابا میں تے روندی روندی مر جا میں نے اور مٹی پھینکی آخر گردن تک مٹی آ گئی سمجھ گئی کہ مجھے نہیں چھوڑے گا اس نے پھر اور لفظ کہے مولانا نے اور ترجمہ کیا اس نے پھر کچھ ایسے لفظ کہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اس نے کچھ ایسے لفظ کہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بابا پھر دیکھ جب قیامت کا دن آئے گا یہ زمین پھٹے گی پھر ہم بچیاں بھی زمین سے نکلیں گی کوئی سمندروں سے نکلیں گی کوئی پرندوں کے پیٹوں سے نکلیں گی کوئی جانوروں کے پیٹوں سے نکلیں گی بابا پھر سوال ہوگا یہ ذنب قتلت جن بچیوں کو تم نے زندہ دفن کر دیا وہ پوچھیں گی ہمیں کیوں قتل کیا گیا ہے بابا رب کا دربار لگا ہوگا جس دن روز قیامت ہو سی جس دن روز قیامت ہو سی تخت زمین دا ڈولے عیسیٰ موسیٰ نوح پیغمبر ڈرتا کوئی نہ بولے میرے نبی کی آنکھوں میں سے بھی چھم چھم کر کے ہندو لڑیاں موتیوں جیسے موتی یوں ہندو لڑیاں پیارے پیارے یوں ٹپ ٹپ کر کے داڑھی پھگوتے رہے میرے نبی نے جملہ بولا فرمایا پھر بھی تجھے ترس نہیں آیا نہ محمد مجھے ترس نہیں آیا پھر میں نے اور لپا پھینکا قریب تھا کہ زبان بند ہو جاتی اس نے ایک جملہ کہا جس دن رات قیامت ہو سی بابا پھر تیری مرضی ہے بابا پھر تیری مرضی ہے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے
اس دن بابا لب لوانگی کہ لیلنگی بدلے سارے محمد آج 40 دن ہو گئے رات کو سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی کھانا کھاتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا پانی پیتا ہوں تو پیاس نہیں بجھتی ہر وقت جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں بچی کی تصویر سامنے آ جاتی ہے قریب ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے میں نے سارے مذہبوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن میری جان چھٹتی نظر نہیں آتی محمد بس آخری آپ کے دربار میں آیا ہوں میرے پیغمبر نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ لے کر کے آیا ہوں اگر وہ محمد کا تو کلمہ پڑھ لے اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے وہ کون سا کلمہ اس نے پھر پتہ ہے یوں کر کے اس نے ہاتھ باندھے اس نے بھی پھر دیر نہ کی تھی اس نے بھی پھر دیر نہ کی تھی تائب ہو کر آیا حضرت لے گڑ لایا اس نے کلمہ پاک پڑھایا یاری لگانی ہے تو اللہ کے ساتھ لگاؤ یاری لگانی ہے تو سونے محمد رسول اللہ کے ساتھ لگاؤ اس لیے کہنے والا کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں پتہ کہنے والے نے کیا کہا لوگوں ادھر تو تمہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ادھر تو کہتے ہیں فلانا فلانا نمازوں میں کیا فائدہ دے دیا تسبیح نے کیا فائدہ دے دیا ماں باپ کے ادب نے کیا فائدہ دے دیا اللہ رسول کی بات جو سنیے تو کیا فائدہ دے دیا لیکن نہ تھوڑی سی دیر ہے قبر جو فرق پہ جانا قبر جو فرق پہ جانا خاصا دات آمادہ قبر جو فرق پہ جانا خاصا دات آمادہ کفن میلا نہیں ہوندا محمد دے غلام آدھا